Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhriqu 'anna biha abwabash syururi wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wan nasir. Antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Semoga para sahabat-sahabat semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan karunia-Nya, limpahan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, katsiran. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Fakir untuk menguraikan tentang bagaimana keagungan dan keutamaan Hizib Mughni. Adapun Hizib Mughni adalah hizib yang telah dipopulerkan oleh seorang wali agung, seorang wali yang mastur, yang derajat kewaliannya, pangkat kewaliannya diketahui oleh orang-orang umum setelah dibeberkan dan dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Hizib Al-Mughni diamalkan dan didawamkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni sehingga beliau merupakan salah satu seorang waliullah yang mastur dan mendapatkan limpahan serta berkah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan dan keagungan Hizib Mughni adalah digunakan oleh para waliullah sebagai wasilah untuk membobol dan membuka pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila pintu gudang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terbuka, maka seseorang akan mendapatkan kucuran limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang telah mendapatkan kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Karena segala amal ibadah manusia, segala amal-amal ibadah seorang hamba itu tidak akan mampu menjadikan seorang memiliki kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amal ibadah yang telah dilakukan oleh seseorang itu tidak akan mampu memasukkannya ke dalam surga, baik surga yang ada di dunia maupun surga yang ada di akhirat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyatahummadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal ibadah seseorang tidak akan mampu memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku juga tidak, kecuali hanya karena karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba yang telah beribadah, telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Siang dan malam waktunya telah dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya telah dihabiskan untuk mengagungkan dan memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hambanya itu dan mematikannya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga seraya berfirman, "Wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga berkat rahmat." Mendengar firman Allah tersebut, hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga tadi kemudian berkata, "Wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surga berkat amalku." Kejadian tersebut sampai berulang 3 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk menimbang seluruh amal-amal ibadah hamba tersebut yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Walhasil apa yang terjadi para sahabat? Ternyata amal-amal ibadah yang telah dilakukan selama 500 tahun habis ludes jika dibandingkan dengan satu nikmat Allah saja, yaitu nikmat penglihatan. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk memasukkan hambanya itu ke dalam neraka. Ketika para malaikat menggiring hamba tersebut ke dalam neraka, maka tiba-tiba hamba tersebut menjerit seraya berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, ampunilah segala kesalahan-kesalahanku. Masukkanlah aku ke dalam surgamu berkat rahmatmu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkanlah hambaku ini, wahai para malaikat, ke dalam surgaku berkat rahmatku." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah bahwa segala amal perbuatan, amal ibadah yang telah kita lakukan, amal kebajikan yang telah kita lakukan, itu semata-mata berkat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hizib mughni ini digunakan oleh para sufi-sufi agung, para waliullah, untuk membobol gudang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para wali-wali Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bika astaghitsu fa'akhidhni wa bika astaghnaytu fa'aghnini
وعليك توكلت فاكفني يا كافي اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة إلهي بك أستغيث فأخذني وبك استغنيت فأغنني وعليك توكلت فاكفني يا كافي اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة إلهي بك أستغيث فأغثني وبك استغنيت فأغنني وعليك توكلت فاكفني يا كافي اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إني عبدك ببابك ذليلك ببابك أسيرك ببابك مسكينك ببابك صنيعك ببابك يا رب العالمين الطالح ببابك يا غياث المستخدين مهمومك ببابك يا كاشف كرب كل المكروبين وأنا عاشيك يا طالب المستغفرين المقر ببابك يا غافرا للمذنبين المعترف ببابك يا أرحم الراحمين الخاطئ ببابك يا رب العالمين الظالم ببابك البائس الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي ارحمني يا مولاي ارحمني يا مولاي إلهي أنت الغافر وأنا المسيء وهل يرحم المسيء إلا الغافر مولاي مولاي إلهي أنت الرب وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا الرب مولاي مولاي إلهي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي مولاي إلهي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي إلهي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي مولاي إلهي أنت الكريم وأنا اللئيم وهل يرحم اللئيم إلا الكريم مولاي مولاي إلهي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي مولاي إلهي
أنا الضعيف، أنا الذليل، أنا الحقير. أنت العلي، أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغفار، أنت الحنان، أنت المنان. أنا المذنب، أنا الخائف، أنا الضعيف. إلهي الأمن، أمان في ظلمة القبر وضيقته. إلهي الأمن، أمن عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما. إلهي الأمن، أمن عند وحشة القبر وشدته. إلهي الأمن، أمن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إلهي الأمن، أمن يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلهي الأمن، أمن يوم زلزلت الأرض زلزالها. إلهي الأمن، أمن يوم تشقق السماء بالغمام. إلهي الأمن، أمن يوم تضوى السماء كطي السجل الكتب. إلهي الأمن، أمن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلهي الأمن، أمن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي الأمن، أمن يوم ينادي المنادي من بطنان العرش أين العاسون وأين المذنبون وأين الخاسرون. هلموا إلى الحساب وأنت تعلم سري وعلانيتي فقبل معذرتي. إلهي آي من كثرة الذنوب والعصيان، آي من كثرة الظلم والجفاء، آي من نفس المطرود، آي من نفس المطبوع بالهوى من الهوى. أغثني يا غياث المستغيثين، أغثني عند تغير حال. اللهم إني عبدك المذنب مجرم المخطئ، أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إن ترحمني فأنت أهل، وإن
تعذبني فأنا أهل فارحمني يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا خير الغافرين. حسبي الله وحده برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.